اب فتح مکہ ہو گیا. اب فتح مکہ کے اوپر آپ کو پتا ہے وہ چند جرنیل قریش کے جنہوں نے اس وقت بھی رسول اللہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی, چند چاہے لمحات کے لیے کی تھی, ان میں صفوان بن امیہ شامل تھا, اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے. یہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کے, رسول اللہ نے جب فتح مکہ کیا نا, بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے, فتح مکہ کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی حکمت عملی کے اوپر ساری کی ساری فتح کی. رسول اللہ نہیں تھے چاہتے تلوار اٹھے, اللہ کی قسم, ان دشمنوں کے خلاف رسول اللہ نہیں تھے چاہتے جنہوں نے ساری زندگی اذیت دی, جنہوں نے ساری زندگی تکلیف دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب اس طرح بنائی کہ صرف ہیبت اور دہشت سے قریشی ہتھیار پھینک دیں اور کوئی قریشی قتل نہ ہو. یہ حکمت عملی تھی. نہیں تو کون فاتح ایسا ہوتا ہے جو جا کے تحتیگ نہ کرے, گردنیں نہ اڑائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی کا ایک یہ ذہانت اور فطانت بھی ہے اور جرنیلی بھی ہے. چچا عباس کو کہا ابو سفیان کو لے کے نا پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو جا, وہ لشکر دیکھے گا تو انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی. جنگ کی نیت نہیں رکھے گا, تلوار اٹھانے کی نیت نہیں کرے گا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اتنی کامیاب ہوئی, کبھی 100 کا کبھی 200 کا لشکر آتا, ابو سفیان پوچھتا یہ کون ہے, یہ لمبا چوڑا واقعہ انشاءاللہ فتح مکہ پہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. تو چچا عباس اس کو بتلاتے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں, اس کے دل میں ہیبت بیٹھ جاتی. حتیٰ کہ سعد بن عبادہ کا لشکر جو انصاریوں کے سردار تھے, 900 افراد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب اس طرح سے کی تھی کہ اچانک ظاہر ہو اور 900 افراد کا ہو کہ ہیبت بیٹھ جائے. ابو سفیان اس لشکر کو دیکھ کے گھبرا گیا, 900 افراد کا یہ کون ہے؟ کہا یہ انصار و مہاجرین کا لشکر ہے. اور سعد بن عبادہ اس وقت جوش میں تھے, جذبے میں تھے, کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن خون گرانے کا دن ہے, آج بیت اللہ میں قریش مکہ کا خون حلال کر دیا جائے گا. یہ الفاظ سن کے ابو سفیان کا کلیجہ کانپنے لگا, کہنے لگے یہ کیا کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کے چلو. نبی کریم کی بارگاہ میں آیا, کہا یہ سعد بن عبادہ آپ لا تثریب علیکم الیوم کا ورد کر رہے ہیں کہ آج معافی کا دن ہے, آج کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا, ہم آپ سے آج لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے. یہ کہہ رہا خون حلال کر دیا جائے گا قریش کا خانہ کعبہ کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے, سعد بن عبادہ کو بلایا. یہ بھی حکمت عملی ہے, بات چاہے ضمنی طور پہ آئی ہے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے. سعد بن عبادہ کا میں تجھے معطل کرتا ہوں. اب بتائیے این جنگ کے عالم میں اگر کسی جرنیل کو سپہ سالار کو معطل کیا جائے تو کیا اس کا وہ رہتا ہے مورل, اس کا ساری کی ساری مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن کیا حکمت عملی اپنائی, کہا سعد تجھے معطل کرتا ہوں اور تیرے بیٹے قیس بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں. سبحان اللہ, یہ دنیا کا واحد ایسا رشتہ ہے میرے بھائیوں, دنیا کا واحد ایسا رشتہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے سے آگے بھی دیکھتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے. یہ واحد رشتہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو اٹھا کے انہی کے بیٹے کو سپہ سالار بنا دیا. ابو سفیان کو کہا جا, تیرے گھر کو امان دیتا ہوں, تجھے یہ احترام دیتا ہوں, تجھے یہ اکرام دیتا ہوں, جو تیرے گھر میں داخل ہو گیا تو اگر جنگ کی نیت نہیں کرتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلوار نہیں چلانا چاہتے. لیکن اس تلوار نہ چلانے کی حکمت عملی کے دوران بھی بعض قریشی ایسے تھے جنہوں نے تلوار اٹھائی. ان میں ایک صفوان بن امیہ بھی تھا, یہ امیہ بن حلف کا بیٹا, ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خالد ابن ولید نے اس نوجوانوں کا یہ جو لشکر قریش سے آیا تھا ان کو بگایا تھا. اور اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ سمجھ لیجئے, صفوان بن امیہ اتنا بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا قبل اسلام تھے, کہنا چاہیے صحابی کوئی بھی ہو ان کی حالت اسلام سے قبل کی عالم میں بھی ان کا احترام اور عزت برقرار رہنی چاہیے. صفوان بن امیہ وہ تھے جنہوں نے احد کے اندر, آپ کو پتہ نا حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. یہ میمنہ اور میسرہ کے سربراہ ایک خالد تھے, ایک صفوان بن امیہ تھے. یہ اتنے جری تھے, انہوں نے اس وقت بھی مقابلہ کیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر, بھاگ گئے. خالد بن ولید نے تلوار چلائی, چند منٹوں کے اندر فرار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا, یہ 8 بندے نام لے کے, صفوان بن امیہ, اکرمہ بن ابی جہل, عبداللہ بن سعد,
اور باقی 5 افراد کے نام لیے اور کہا یہ 8 بندے اگر اب خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کرتے آئے، لیکن یہ رسول اللہ کی معافی اور درگزر کا عالم دیکھیے۔ عمیر بن وہب فتح مکہ کے موقع کے اوپر چچا لاد بھائی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے رسول، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سب کو معاف کر دیا گیا، ابو سفیان کے گھر کو امان دے دی گئی، میرا چچا کا بیٹا صفوان بن امیہ ہے، اگر امان مل جائے، اگر جان کی خلاصی مل جائے، اسلام قبول کیے بغیر کی بات ہو رہی ہے، یہ باتیں یاد رکھیں۔ یہ جو امان ہوتا ہے نا، یہ اسلام کی قبولیت کی شرط کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی، جس کو بھی امان دی اس نے بعد میں اسلام کو قبول کیا۔ عمیر آئے، آگے کہا چچا کا بیٹا اللہ کے رسول امان دے دیجئے۔ عمیر کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے، عمیر تو سفارش لے کے آیا، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، جا صفوان بن امیہ کو بھی لے آ، میں اس کو امان دیتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول اتنا سخت دشمن، اتنا بڑا دشمن ماننے گا نہیں، کوئی نشانی دے دیجئے۔ بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک، اور بعد میں آتا ہے چادر دی، جا صفوان کو دکھا دیں اور اس کو لے آ، میں کسی کو مکہ سے ایسے نکالنا نہیں چاہتا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ان لوگوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے۔ صفوان بن امیہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمیر بن وہب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب یہ صفوان نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمیر کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ میں مرتے دم تک اس سے کلام نہیں کروں گا۔ عمیر کو دیکھا، کہا دفع ہو جا، تجھے ایک مشن کے لیے بھیجا تھا، تو نے وعدہ توڑا، اسلام قبول کیا، تیرے سے بات نہیں کروں گا۔ عمیر کہنے لگا، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، صحابہ کو بھی وہ ٹریننگ اور تربیت دی کہ نفسیاتی طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ قرآن کے احکامات کے مطابق کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی جانی دشمن بھی ہو، جانی دشمن، قرآن کی کیا آیت ہے، وہ جگری دوست بن جاتا ہے، کس طرح؟ ایک اچھے قول سے، ایک اچھی بات سے۔ کہنے لگے فدا کا ابی و امی، عمیر کہنے چچا داد تھے، تیرے پہ میرے ماں باپ قربان جائیں عمیر، بات تو سن لے۔ عمیر کہنے لگے صفوان تیرے پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، بات تو سن لے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے امان دے دی ہے، مجھے امان دے دی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ابھی تو میں تلوار ابھی جنگ کر کے آ رہا ہوں، دے دی ہے، کیا نشانی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت عمیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ کہے، وہ تاریخ نے اپنے اوراق پہ ضبط کیے، سنہری الفاظ۔ اے صفوان تجھے کیا پتا وہ کیا ہیں؟ ہوا احلم الناس، ہوا ابر الناس، ہوا خیر الناس، ہوا اکرم الناس، ہوا اجود الناس، ہوا احسن الناس۔ اے صفوان تجھے کیا پتا، ان سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں، ان سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ صحیح کوئی نہیں۔ برف پگھلنا شروع ہو گئی، صفوان کے دل کو چوٹ لگی، یہ میرا چچا زاد بھائی میرے ہی قبیلے کے ایک نوجوان کے بارے میں کہہ رہا ہوا احلم الناس، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ رحم دل ہیں، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، تجھے رسول اللہ کی کیا باتیں بتاؤں؟ ہوا خیر الناس، اللہ کی قسم روئے زمین پہ اس سے بہتر شخص میں نے نہیں دیکھا۔ برف پگھل رہی